السلام علیکم۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کو چیلنج ہی کر ڈالا۔ پھر اللہ پاک نے انہیں ایسی سزا دی کہ آنے والی دنیا انہیں دیکھ کر یا ان کے بارے میں جان کر عبرت حاصل کرتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی اللہ کے نافرمان لوگوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ نے انہیں ایسے عبرتناک عذاب میں جکڑا جس کے بارے میں جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے جب ان کے 70,000 امتی عقبہ نامی ایک جگہ پر رہا کرتے تھے جو کہ دریا کے قریب واقع تھی۔ وہ لوگ کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور ایک دن اللہ پاک نے انہیں آزمانے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ لوگ دریا سے مچھلی پکڑ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان پر ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے پابندی لگا دی۔ کیونکہ اللہ پاک نے انہیں آزمانا تھا، اسی لیے پابندی بھی اسی دن کی لگائی جس دن دریا میں سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی، یعنی کہ ہفتے والے دن۔ پھر ایک دن شیطان نے اپنی ایک چال چلی اور انہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کر دیا۔ شیطان نے ان کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ دریا سے تھوڑا سا دوری پر کچھ تالاب بنا لیے جائے اور نہریں کھود کر تالاب کا کنیکشن دریا سے جوڑ دیا جائے۔ ہفتے والے دن جیسے ہی کثیر تعداد میں مچھلیاں ان نہروں سے ہوتی ہوئی تالاب میں داخل ہوں تو نہروں کو بند کر دیا جائے اور وہی مچھلیاں اگلے دن پکڑ لی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت شیطان کے اس جال میں پھنس گئی، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر تالاب بنائے اور چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے بنا دیے جو دریا اور تالاب کو آپس میں جوڑ رہے تھے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی امت 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے اور اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ اس گروہ والے لوگوں نے شیطان کے جھانسے میں آنے والے گروہ کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کی، اور جب وہ نہ مانے تو انہوں نے ان گمراہوں سے اپنا تعلق بھی ختم کر لیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہا، بلکہ اس دوسرے گروہ کے لوگ پہلے گروہ کے لوگوں کو چپ رہنے کو کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہوں نے اللہ کے غضب کا شکار ہونے کی ٹھان لی ہے۔ اور تیسرا گروہ 12,000 لوگوں کا تھا جنہوں نے ٹھان لی تھی کہ وہ جو مرضی ہو جائے ایسا کر کے ہی رہیں گے۔ پھر جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے اپنے تمام رشتے ناطے توڑ دیے اور اس گاؤں کے درمیان ایک دیوار بنا دی اور ان 12,000 لوگوں کو علیحدہ چھوڑ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجی، اور جب ہفتے والا دن آیا تو ان بے وقوفوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ چاہے جیسے بھی ہو، اگر مچھلی نہر سے ہوتی ہوئی تالاب تک پہنچ بھی گئی لیکن ان مچھلیوں کے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیا گیا تو یہ بھی ایک طرح کا جال ہی ہے جس میں مچھلیاں پھنس چکی ہوں گی، یعنی مچھلیوں کا شکار تو کر ہی لیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کر لی۔ جب پورا دن گزر جانے کے بعد دیوار کی دوسری طرف سے کوئی حرکت برکت نظر نہ آئی تو ان لوگوں نے دیوار پہ چڑھ کر دیکھا تو دوسری طرف ایک خوفناک قسم کا منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ 12,000 کے 12,000 یہودی عذاب الہی کا شکار ہو چکے تھے، اور سبھی انسان سے بندر بھی بن چکے تھے۔ اللہ نے ان پر صرف بندر بننے کا ہی عذاب نازل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے نہ تو وہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور اسی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر وہ 3 دنوں کے اندر اندر ہی کتے کی موت مر گئے۔ قرآن کی چند آیات میں اللہ پاک اس واقعے کا ذکر فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 65 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے والے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جا۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ سورہ اعراف آیت 163 اور 164 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے والے دن
تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے غضب اور اس کے سخت ترین عذاب کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ان میں شامل رکھے جن پہ اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، نہ کہ ان لوگوں میں جن پہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔